بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم رفیق و مکرم ساتھیو، طلباء و طالبات، سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کل کے درس اور کل کے سبق میں ایک گردان آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی۔ وہ گردان تھی لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ کی، جس کے اندر آخر میں، صیغے کے آخر میں نون مشدد یعنی تشدید والا نون لایا گیا تھا۔ تو بانون تاکید ثقیلہ کی گردان میں یہ نون کو تشدید ہوتا ہے، نون مشدد اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ پھر پہلے لام تاکید جو ہوتا ہے اس کے اوپر زبر ہوتا ہے۔ تو اس طرح بانون تاکید ثقیلہ کی گردان کل گزر چکی۔ دوستو، یہاں پہ آج بورڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں اور ملاحظہ کر رہے ہیں کہ یہاں پہ ایک اور گردان لکھی گئی ہے۔ وہ گردان ہے لام تاکید بانون تاکید خفیفہ کی۔ کل جو گردان تھی ثقیلہ کی تھی، اور آج جو گردان یہاں تحریر کی گئی ہے، جس گردان کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی ہے، وہ ہے خفیفہ کی گردان۔ تو کل آپ سے عرض کیا گیا تھا دوستو کہ ثقیلہ کا مطلب ہوتا ہے ایسا نون ثقیلہ کا مطلب ہے ایسا نون جو تشدید والا ہو۔ پھر نون خفیفہ کا مطلب ہے ایسا نون جو جزم والا، سکون والا ہو۔ تو لازمی بات ہے کہ جب یہ یہاں ابتدائی حصے میں ہی لکھ دیا گیا ہے گردان کے بارے میں کہ لام تاکید بانون تاکید خفیفہ، تو لازمی بات ہے کہ پورے صیغوں کے اندر جزم والا نون ہی ہوگا، تشدید والا نون نہیں ہوگا۔ دوستو، کل کی گردان میں اور آج کی گردان میں فرق یہ ہے کہ کل کی گردان کا تعلق ثقیلہ سے تھا اور آج کی گردان کا تعلق خفیفہ سے ہے۔ پھر اس کے علاوہ ایک دوسرا فرق بھی ہے، وہ یہ ہے کہ دوستو ہم شروع دن سے پڑھ رہے ہیں فعل ماضی، مضارع، فعل امر، فعل نہیں، یہ جو گردانیں ہمارے سامنے سے گزری، تو اب تک کی گزری ہوئی ساری گردانوں کے اندر ہر گردان میں 14 صیغے پائے جاتے تھے۔ کتنے صیغے؟ 14۔ ہر گردان اب تک کی 14 صیغوں پر مشتمل تھی، حتیٰ کہ کل جس گردان کے سلسلے میں سبق ہوا وہ نون ثقیلہ کی گردان تھی، تو اس کے اندر بھی مکمل 14 صیغے موجود تھے، 14۔ مگر آج کی جو گردان ہے، آج کی گردان ذرا مختلف ہے پچھلی گردانوں سے۔ وہ مختلف اس اعتبار سے ہے کہ تعداد میں فرق ہے۔ یہ جو گردان ہے نون خفیفہ کی، اس کے اندر دوستو دیکھیں آپ، یہ ہے لیفعلن، لیفعلن، لتفعلن، 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 پھر یہ ہے لتفعلن، پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے لافعلن، پھر یہ ہے لنفعلن۔ یہ صیغے ہیں، اگر ہم اس کی گنتی کریں گے تو یہ دیکھیے، یہ ہے 1 2 3 4 5 6 7، پھر یہ 8۔ یعنی یہ جو نون خفیفہ کی گردان ہے، اس کے اندر تقریباً 8 صیغے ہیں اور 6 صیغے اس کے اندر نہیں ہیں۔ بھئی اس گردان کے اندر 6 صیغے نہیں پائے جاتے ہیں۔ 14 صیغوں والی گردان تھی، تو اب یہ جو گردان ہے یہ 8 صیغوں والی گردان ہے۔ دوستو، انشاءاللہ تبارک و تعالی مزید بھئی آگے بھی گردانیں آنے والی ہیں، تو وہ گردانیں چاہے اسم سے تعلق رکھیں، وہ اسم سے تعلق رکھنے والی گردانیں ہوتی ہیں، تو اس کے اندر بھی ذرا تعداد میں فرق آ جاتا ہے۔ کوئی گردان ہوگی اگلے مرحلے میں 6 صیغوں والی، کوئی گردان ہوگی پھر 8 صیغوں والی، تو اس طرح تعداد میں ذرا فرق ہے۔ مگر یہ جو گردان ہے اس کا تعلق تو فعل سے ہے، اسم سے نہیں ہے۔ اسم سے تعلق رکھنے والی گردانیں بھی ہوتی ہیں۔ دوستو، میں شروع میں عرض کیا تھا کہ علم صرف بھئی اس کا تقریباً تعلق فعل سے ہے، فعل کی دنیا سے ہے۔ پھر علم نحو کا تقریباً تعلق بھئی یہ نحو کی دنیا سے ہے، نحو سے اس کا تعلق ہے۔ لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ
علم صرف کے اندر جہاں فعل سے بحث ہوتی ہے تقریباً، تو اس کے اندر سرے سے بالکل اسم سے بحث ہی نہیں ہوگی، بھائی ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو دوستو یہ ہے علم صرف کی یہ گردان، تو یہ فعل سے تعلق رکھنے والی ہے، مگر اگلی جو گردانیں بعد میں آنے والی ہیں کچھ گردانیں وہ اسم سے تعلق رکھنے والی ہوں گی۔ باضابطہ وہ اسم ہوگا، پھر اسم کی اس کے اندر علامت بھی ہوگی، پھر علامتیں ہوں گی، مگر اس کی گردان ہوگی۔ تو دوستو اس سے پتہ چلتا ہے کہ گردان ہونے یا بننے کے لیے فعل ہونا ہی ضروری نہیں ہے، یہ اسم کی بھی گردان ہوتی ہے۔ بعض اسم ایسے ہیں کہ ان کی گردان پائی جاتی ہے، لیکن تقریباً اکثر حصہ گردانوں کا فعل سے تعلق رکھتا ہے۔ تو انہی فعل سے تعلق رکھنے والی گردانوں میں یہ بھی گردان ہے لام تاکید، بانون تاکید، خفیفہ کی گردان، مگر اس میں اور پچھلے فعل کی گردانوں میں ماضی، مضارع، امر، نہی وغیرہ کی جو گردانیں گزری وہ بھی فعل سے تعلق رکھنے والی گردانیں تھیں۔ تو ان گردانوں میں پھر اس گردان میں فرق اس طرح ہے کہ تعداد کے اعتبار سے فرق ہے کہ اس گردان کے اندر 8 صیغے ہیں، جبکہ پچھلی گزری ہوئی گردانوں میں سے ہر گردان کے اندر 14 صیغے تھے، 14 صیغے۔ وہ اس لیے خاص طور پہ یہ عرض کیا جا رہا ہے کہ پہلے آپ سے یہ بیان کیا گیا تھا، یہ بات آپ کے سامنے رکھی گئی تھی کہ جو گردان ہوتی ہے وہ 14 صیغوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ 14 صیغوں کی جو گردان، 14 صیغوں کا جو مجموعہ ہوتا ہے وہ اس کو گردان کہتے ہیں۔ تو یہ بات آپ کے سامنے آ چکی تھی وہ اکثریت کے اعتبار سے، لیکن کبھی کبھی گردان کے صیغوں کی تعداد میں کمی بھی ہوتی ہے، لیکن مکمل پوری گردان وہ ہوتی ہے۔ یہ 8 صیغوں والی گردان ہے۔ تو دوستو اس کے حساب سے پہلے میں یہ عرض کروں کہ ترجمے کے اعتبار سے بھی فرق ہے اس کے اندر، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ صیغوں کی طرف آئیں گے۔ کل جو نون ثقیلہ کی گردان تھی وہ صیغہ اس طرح تھا دوستو، آپ نے کل ملاحظہ فرمایا، پوری گردان آپ کی نگاہوں کے سامنے آ چکی تھی۔ یہ دیکھیے لیفعلن، یہ جو صیغہ ہے تو یہ صیغہ حد سے زیادہ تاکید کے معنی رکھنے والا صیغہ ہے، زیادہ انتہائی درجے کی تاکید اس کے اندر پائی جاتی ہے، انتہائی درجے کا زور پایا جاتا ہے۔ تو اس لیے اس کے اندر کیا ترجمہ کیا گیا تھا دوستو؟ ضرور ضرور کرے گا وہ ایک مرد، یہ ترجمہ تھا۔ لیکن دوستو یہ چوں اس لیے تھا کہ یہاں پہ نون مشدد تھا، نون ثقیلہ کی گردان تھی، اس کے اندر انتہائی درجے کی تاکید ہوتی ہے، جبکہ آج کی جو گردان ہے یہ نون خفیفہ کی گردان ہے۔ تو نون خفیفہ میں چونکہ یہ نون ہلکا ہے، جزم والا نون ہے، نون کے اندر اتنی سختی نہیں ہے، لیکن پھر بھی نون ہے تو اس کے اندر بھی تاکید ہوتی ہے، کیونکہ اور یہ لام تاکید بھی پہلے اس کے اندر بھی موجود ہے، یہاں پہ بھی لام تاکید تھا، یہاں پہ بھی لام تاکید ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ یہاں نون مشدد تھا، یہاں پر نون ساکن ہے، نون ساکن مخفف یعنی خفیفہ ہے، نون خفیفہ۔ تو اس کے اعتبار سے اس کے اندر کی تاکید میں بھی فرق آتا ہے، اس تاکید میں حد سے زیادہ زور ہے، قوت ہے، مگر اس کی تاکید کے اندر انتہائی درجے کی تاکید اور اس کا زور اور قوت بہت زیادہ نہیں ہوتا۔ تو اس لحاظ سے اس کو مد نظر رکھ کر دوستو میں نے یہاں تحریر کیا ہے لیفعلن، یہ جو نون خفیفہ کا صیغہ یہاں پہ درج کیا گیا ہے، تو اس کے اندر دیکھیے ضرور کرے گا وہ ایک مرد۔ دوستو ضرور ضرور بولیں یا ضرور بولیں، ہر ایک کے اندر تاکید تو پائی جاتی ہے، لیکن اس کے اندر چونکہ انتہا درجے کی تاکید ہے، پھر انتہا درجے کی تاکید کا اس کے اندر تصور پایا جاتا ہے، تو اس کے اندر ترجمے میں بھی زیادہ تاکید اور قوت اور شدت ہونی چاہیے۔ تو اس لحاظ سے یہاں ترجمہ لکھا گیا ہے ضرور ضرور کرے گا وہ ایک مرد۔ پھر یہاں چونکہ اتنی زیادہ انتہا درجے کی تاکید نہیں ہے تو یہاں ترجمہ لکھا گیا ہے ضرور کرے گا وہ ایک مرد۔ دوستو یقیناً بعض خود اس کا ترجمہ ایسا بھی ہوتا ہے، اس کے اندر بھی وہ ضرور ضرور کا لفظ ڈبل بھی آتا ہے، اس کے اندر بھی ہوتا ہے، تو اس کے اندر کوئی قباحت تو نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا ہلکا فرق ہونا زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے، تو اس لیے یہاں پہ ضرور کا لفظ 1 مرتبہ لکھا گیا، جبکہ یہاں پہ ضرور کا لفظ 2 مرتبہ لکھا گیا ہے۔ تو یہ ہو گیا اس کا ایک ہلکا سا آپ کے سامنے خاکہ۔ اب یہاں صیغے کی طرف آتے ہیں، صیغوں کی طرف۔ تو دوستو اس کے اندر 8 صیغے ہیں، تو 8 صیغے جب ہیں تو 6 صیغے کہاں گئے؟ 6 صیغے تو اس کے اندر مفقود ہو گئے، چلے گئے، 6 صیغے اس کے اندر نہیں آتے۔ تو دوستو یہ 8 صیغوں والی ہی گردان ہوتی ہے،
6 صیغے اس کے اندر نہیں استعمال ہوتے؟ اس کا ایک سادہ سا جواب ہے، اور اکثر چیزوں میں وہ جواب کارآمد ہوتا ہے دوستو۔ وہ یہ ہے کہ بھئی اہل زبان نے اس گردان کے 8 ہی صیغے مقرر فرمائے۔ تقریباً چیزوں میں آپ جواب دے سکتے ہیں بھئی اہل زبان جو ہے، اہل زبان عربی لوگ، تو ان لوگوں کا فیصلہ ہے، ان کا قانون ہے، ان کا قاعدہ ہے، لہذا اس کے تحت میں ہم کو چلنا ہے، ہم ان کے قانون اور قاعدے کے خلاف نہیں جا سکتے۔ تو پچھلی گردانوں کے اندر 14 صیغے مقرر کیے گئے ان کی طرف سے، وہ اہل زبان کی طرف سے، پھر اس گردان کے اندر صرف 8 صیغے مقرر کیے گئے، لہذا ہم اس کے پابند ہونا چاہیے، اس کو قبول کرنا چاہیے۔ یہ ایک سیدھا سا بالکل آسان جواب ہے۔ لیکن اس سے ہٹ کے اگر ہم گہرائی کی طرف جانا چاہیں تو دوستو یہ 8 صیغے مقرر کیے جانے کی ایک وجہ ہے، اس کے کچھ وجوہات بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ دیکھیے یہاں پہ پہلے ہم کو یہ طے کرنا پڑے گا کہ یہ جو صیغے یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں یہ ہیں کون سے نمبر کے صیغے؟ بھئی غائب کے اگر ہیں تو وہ واحد کے ہیں، تثنیہ کے ہیں، یا حاضر کے ہیں تو کون سے ہیں، پھر متکلم کے ہیں تو کون سے ہیں۔ دیکھیے دوستو، یہ دیکھیے لیفعلن، یہ تو آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا کہ یہ ہو نہ ہو یفعلو سے بنا ہوا صیغہ ہے، پھر یہ پورا پتہ چل رہا ہے آسانی کے ساتھ۔ لام تاکید پہلے داخل کر دیا گیا، یہاں نون خفیفہ ڈال دیا گیا ہے، شروع آخر میں اس طرح کا اضافہ کیا گیا ہے، لیکن ہے یہ یفعلو، یہ تھا یفعلو۔ تو یفعلو کا صیغہ آپ جانتے ہیں، بہترین انداز میں جانتے ہیں کہ وہ فعل مضارع کا پہلا صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا۔ تو لیفعلن کا مطلب یہ ہوا کہ یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے نون خفیفہ کے۔ اس کے بعد جو صیغہ آتا ہے مضارع کے اندر یفعلانی آتا ہے، تثنیہ کا صیغہ الف نون کے ساتھ آتا ہے۔ تو ایسا لگ رہا ہے، دیکھیے اس کے بعد یہاں پہ جو صیغہ آیا ہے لیفعلن، تو لیفعلن کا صیغہ یہ یفعلانی کے صیغے کے برابر تو فٹ نہیں ہو سکتا، تو ہو نہ ہو یہاں پہ تثنیہ کا صیغہ نہیں آیا ہے اور وہ مفقود ہو گیا ہے، لہذا اور بات پتے کی وہی ہے کہ یہ جو پہلا صیغہ تھا واحد مذکر غائب کا، اس کے بعد جو تثنیہ کا صیغہ آنا چاہیے تھا یفعلانی کی طرح، وہ صیغہ یہاں سے ہٹا دیا گیا ہے۔ تو تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ نہیں آتا اس گردان میں۔ پھر اس کے بعد جب آگے بڑھتے ہیں ہم، تو تیسرے نمبر کا جو صیغہ ہے غائب کے صیغوں میں وہ ہے یفعلون کا صیغہ۔ تو یہاں پہ بھی دیکھیے یفعلون تھا تو لام تاکید نون خفیفہ کا اضافہ ہوا، تو یہ لام کی حرکت یہ بتا رہی ہے پیش کہ یہ یفعلون کے صیغے کے اوپر یہ جا رہا ہے، تو یفعلون کے بجائے نون خفیفہ بنا کے لام تاکید وغیرہ کے ذریعے سے اضافہ کر کے جب شکل بنائی گئی تو یہ اس شکل میں آ گیا، اس صورت میں آ گیا لیفعلن۔ تو یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، یفعلون کے درجے والا صیغہ ہے، وہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، تو یہ حذف نہیں ہوا۔ اس کے بعد دیکھیے لتفعلن، اب یہ دیکھیے تفعلو جو صیغہ ہے واحد مؤنث غائب کا، تو اس کے اوپر یہ جمتا ہے۔ پھر اس کے بعد تفعلانی کا صیغہ تثنیہ آنا تھا، تثنیہ کا صیغہ غائب کا مطلب یہ غائب نہیں، مطلب یہاں پہ نہیں لایا گیا، اس کو نکال دیا گیا۔ اس کے بعد ہے لتفعلن، اور اس کے بعد کیا آتا ہے لتفعلون، یعنی نہیں یفعلنا آتا ہے، یفعلنا۔ اس کے بعد کا جمع مؤنث غائب کا نون نسوہ والا، جو اہم صیغے تھے دوستو، تو وہ صیغے کا نمبر تھا، لیکن دیکھیے اب وہ صیغہ بھی یہاں سے غائب ہے، جمع مؤنث غائب کا صیغہ غائب ہے۔ اگر وہ ہوتا تو پھر وہ یا والا صیغہ ہوتا تھا، علامت مضارع یا آتی تھی، تو وہ صیغہ بھی نکل گیا ہے۔ ایک ہے لتفعلن، پھر اس کے بعد اور ایک لتفعلن آ رہا ہے، یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے تفعلو والا، وہ لیا گیا ہے، یہاں رکھا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد لتفعلن ہے، یہ لتفعلن بولا گیا، لتفعلن، تو یہ تفعلون جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے تفعلون کے وزن پر، وہ والا صیغہ یہاں پہ رکھا گیا ہے، یہ موجود ہے اس گردان کے اندر۔ پھر اس کے بعد دیکھیے اس کے بعد ہے لتفعلن، تو یہ تفعلینا واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے تھا، تو اس کو اس طرح بنایا گیا ہے، اور لام کی حرکت سے بالکل بات واضح ہو رہی ہے کہ یہ تفعلینا کا صیغہ تھا۔
اس کے بعد یہ دیکھیے الف والا صیغہ ہے، علامت مضارع الف، حمزہ ہے اور یہاں پہ نون ہے، تو یہ متکلم کے صیغے ہیں، دونوں کے دونوں صیغے برقرار ہیں۔ تو اس کے اندر سے آپ دیکھیں، غور کریں دوستو، تقریباً تثنیہ کے صیغے غائب، تثنیہ کے صیغے اس کے اندر نہیں پائے جا رہے۔ پھر دو صیغے جو اہمیت کے ساتھ چل رہے تھے وہ صیغے ہیں یفعلنا تفعلنا کے مضارع کے، وہ صیغے بھی یہاں نہیں پائے جا رہے ہیں۔ تو اس طرح مل کے تثنیہ کے کتنے صیغے یہاں سے نکالے گئے؟ یہ دیکھیے یفعلانی والا صیغہ نکالا گیا ایک، پھر یہاں اس کے بعد ہے تفعلانی والا صیغہ، پھر تفعلانی والا صیغہ، اور اس کے بعد یہ تین صیغے یہ ہو گئے، پھر تفعلانی والا صیغہ، تو یہ چار صیغے ہو گئے۔ پھر اس کے بعد وہ نون نسوہ کے صیغے ہیں یفعلنا تفعلنا، وہ صیغے بھی نکالے گئے۔ تو اس طرح 6 صیغے اس کے اندر سے نکالے گئے۔ وہ نکالے جانے کی ایک وجہ ہے، کچھ وجہ ہے اس کے نکالے جانے کی، وجہ ہے، وجہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تفصیل سے آپ کے سامنے عرض کی جائے گی، لیکن ابھی فی الوقت مطلب ایک مثال آپ کے سامنے ظاہر کی جا رہی ہے، وہ یہ ہے، یہ دیکھیے یفعلو کا صیغہ تھا تو لیفعلن بنایا گیا، مضارع مستقبل جو ہوتا ہے اس کا یہ لام تاکید بانون تاکید خفیفہ کا یہ صیغہ ہے۔ اس کے اندر بھی دوستو مستقبل کا ترجمہ ہوتا ہے، جس طرح نون ثقیلہ کے ساتھ کی جانے والی گردان کے اندر بھی نون مستقبل کا ترجمہ ہوتا تھا۔ اسی لیے دیکھیے یہاں پہ گا کا ترجمہ ہے لیفعلن، ضرور کرے گا وہ ایک مرد، ضرور کرتا ہے وہ ایک مرد نہیں، ضرور کرے گا وہ ایک مرد، مستقبل کا ترجمہ متعین ہوتا ہے۔ یہاں دوستو دوسرے نمبر کا جو صیغہ ہے یفعلانی تھا، تو یفعلانی کے صیغے کو ہی نکال دیا گیا ہے، حالانکہ ہونا چاہیے تھا اس صیغے کو بھی برقرار رکھ کے ہم یہ کہہ سکتے تھے۔ دوسرے نمبر کا اگر صیغہ باضابطہ یہاں لکھا جائے تو وہ ہوگا لیف یہ علان، یہ دیکھیے لیف یہ ہو جائے گا علان، وہ نی تو نہیں رہے گا کیونکہ نون خفیفہ کی گردان ہے تو نون جزم والا نون ہونا ضروری ہے، تو وہ بنے گا صیغہ لیف علان کا۔ تو دوستو عربی زبان کا یہ قاعدہ ہے کہ یہ اجتماع ساکنین، یہ لفظ یاد رکھیں، یہ ناجائز ہے۔ کیا ہے دوستو؟ جائز اور ناجائز، پھر حرام اور حلال، یہ باتیں صرف فقہی مسائل میں ہی نہیں ہوتی، ناجائز اور جائز کے الفاظ قواعد کی دنیا میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ قواعد عربیہ میں اجتماع ساکنین، یہ دیکھیے اجتماع، یہ ہے اجتماع ساکنین، ساکنین بولنا، ساکنین نہیں، ساکنین یعنی دو جزم والے حروف کا جمع ہونا۔ اجتماع کا مطلب ہوتا ہے جمع ہونا، ساکنین کا مطلب ہوتا ہے دو جزم والے، ساکن کہتے ہیں جزم والے کو، تو دو جزم والے حروف کا جمع ہونا، دو جزم والے حروف کا جمع ہونا۔ یہاں پہ میں لکھ دے رہا ہوں لا یجوز، یہ دیکھیے لا یجوز جائز نہیں، دو جزم والے حروف جمع ہونا ناجائز ہے۔ تو اس ناجائز سے بچنے کے لیے یہاں پہ یہ جو تثنیہ کا صیغہ ہے تاکید والا، یہ پورے صیغے کو غائب کر دیا گیا ہے، کیونکہ اس کو رکھ کر اس کو نبھانے کی کتنی بھی کوشش کی جائے، یہاں تثنیہ کا ترجمہ ہونا مشکل تھا، پھر اس طرح کی یہ لام تاکید بانون تاکید خفیفہ وہ نون داخل شامل رکھ کے تثنیہ کا ترجمہ کرنا، تثنیہ کا صیغہ باضابطہ رکھنا، یہ بہت مشکل ترین کام تھا۔ تو لہذا یہ ایک ناجائز چیز اس کے اندر آ جا رہی تھی، تو لہذا یہاں پہ یہ صیغے کو نکال دیا گیا ہے۔ اب ہر جگہ تثنیہ کے صیغے کو کیوں نکالا گیا ہے اس کی وجہ آپ کے سامنے آ چکی، یہ ایک مثال آپ کے سامنے عرض کی گئی ہے، ایک شکل بتائی گئی ہے، آپ اس کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ تو یہ دوستو یہ ہے لام تاکید بانون تاکید خفیفہ کی گردان، اور یہ 8 صیغے والی گردان ہے، تو یہ مکمل گردان ہے،
ناقص گردان نہیں ہے. فعل ماضی کے 8 صیغوں کی گردان آپ لکھیں گے تو ناقص گردان ہے. مضارع کے 8 صیغے لکھیں گے گردان کے طور پہ تو وہ ناقص گردان ہے. لیکن یہ مکمل 8 صیغے والی گردان کامل گردان ہے, مکمل گردان ہے. تو لہذا دوستو اب تک نون ثقیلہ کی گردان بھی ہمارے سامنے آ چکی, پھر یہ گردان بھی لام تاکید بانون تاکید خفیفہ کی گردان بھی آپ کے سامنے آ چکی. تھوڑا سا ہلکا سا وہ ترجمے کے اعتبار سے بھی فرق آپ کے سامنے ظاہر ہو چکا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس لیے ہم کو جاننا ہے دوستو, یہ ساری چیزیں سیکھنے سکھانے اور اس طرح کے گردانے مقرر کرنے, صیغے مقرر کرنے, اس کے سلسلے میں بحث مباحثہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ جتنی بھی زبان کے قواعد وغیرہ ہوتے ہیں نا, وہ انسان کی بولی جانے والی زبان کے انداز کلام, اس کی بات کے کئی طور طریقوں سے تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں. دوستو ایک بات عرض کروں ہم لوگوں کے سمجھنے کے لیے, بعض وقت یہ جو ہماری زبان ہے, زبان جس سے ہم کلام کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, تو اس زبان کو ہم استعمال کرتے ہوئے بہت زیادہ سختی برتنا پڑتا ہے. کبھی کبھی بہت زیادہ سختی برتنا نہیں پڑتا ہے, صرف سختی برتنا پڑتا ہے. کبھی اس زبان کے ذریعے سے جب بات ہو رہی ہے تو اس کے اندر بالکل سختی برتنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے. اور ایسے مواقع آتے ہیں, موقع محل کے اعتبار سے اس زبان کو استعمال کرنا پڑتا ہے جہاں بہت زیادہ سختی برتنے کی ضرورت ہے. آپ وہاں پہ ہلکے انداز میں زبان کو استعمال کر کے زبان کو نرم انداز میں بولیں گے سختی کے بغیر, تو وہاں وہ موقع محل کے مطابق آپ کی گفتگو نہیں ہوگی. یہ ساری باتیں علم بلاغت میں آتے رہتی ہیں, یہاں صرف میں سمجھنے کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو دوستو یہ بھی, اس کی بھی ضرورت ہے, نون ثقیلہ والے صیغے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے نون خفیفہ والے صیغے کی بھی ضرورت ہے, گردان کی ضرورت ہے. کیونکہ کہیں آدمی کے لیے حد سے زیادہ سختی برتتے ہوئے, زور دیتے ہوئے گفتگو کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے, وہ موقع ہوتا ہے. پھر کبھی کبھی جو ہے نا ہلکے انداز میں سختی برتتے ہوئے تاکید پیدا کرتے ہوئے گفتگو کرنے کی ضرورت پڑتی ہے, ایسی بھی ضرورت پیش آتی ہے. یہاں کی گفتگو وہاں, وہاں کی گفتگو یہاں, یہاں کی بات وہاں, وہاں کی بات یہاں, اس طرح اگر ہم موقع محل سے ہٹ کر اگر گفتگو کریں گے تو وہ گفتگو ہماری بے فیض ہوگی. پھر اس کے اندر ہم گفتگو میں غلطی کرنے والے ہی نہیں بلکہ اپنے عقل میں کمی رکھنے والے بھی شمار کیے جائیں. زور دے کے بات کرنے کا مقام ہے, آپ نے ہلکے انداز میں بات کر دی. یہ سب قرآن و حدیث سے نکلنے والے قواعد ہیں, یہ سب ہیں قرآن اور حدیث کے اندر, یہ سب چیزیں موجود ہیں. تو دوستو اسی لیے بانون تاکید لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ کی بھی گردان ہے, لام تاکید بانون تاکید خفیفہ کی بھی گردان ہوئی ہے. تو یہ بھی اہم ہے, وہ بھی اہم تھی. تو لہذا آج کی جو کلاس ہے انہی باتوں پر ختم کی جاتی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.